السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ سورہ البقرہ کا اوور ویو، اور آج ہم انشاءاللہ اس کی جو ورسز کریں گے دے آر فرام 142 to 150۔ تو ہم نے سورہ الفاتحہ میں ایک فیصلہ کر لیا، اور وہ یہ تھا کہ اہدنا الصراط المستقیم، ہم نے سیدھے راستے پہ رہنا ہے اور سیدھے راستے کے جو سارے سائنز ہیں ان کو اپنے سامنے رکھنا ہے اور وہیں سے گائیڈ لائن لینی ہے۔ ابھی ہم نے جو لاسٹ سیشن کیا جس میں ہم نے ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں بات کی، وی گاٹ اے ڈائنامک فوکس، we got a visionary outlook, and at the same time we also saw the impact of duas، کہ جب ابراہیم علیہ السلام نے دعا مانگی تو اللہ تعالیٰ نے ایک امت بھی دی اور ایک پیغمبر بھی بھیجے۔ تو یہاں سے اب ہم نے آگے دیکھتے ہیں کہ کیا سلسلہ شروع ہوا۔ اب یہاں تک ہم نے کچھ جو امپورٹنٹ پوائنٹس تھے پہلے جز کے، پہلے پارے کے، وہ کور کر لیے۔ اب شروع ہوتا ہے سیکنڈ پارہ، اور سیکنڈ پارے کے شروع میں ہی اب فوکس آ جاتا ہے بنی اسرائیل سے اس امت پہ جس کو لیڈرشپ رول دیا جا رہا ہے۔ وہ کون ہے؟ ہم سب مسلمان۔ سیکنڈ پارے کا آغاز ہوتا ہے ورس نمبر 142 سورہ البقرہ کی، اور اس میں آتا ہے سَيَقُولُ السُّفَهَاءُ مِنَ النَّاسِ مَا وَلَّاهُمْ عَنْ قِبْلَتِهِمُ الَّتِي كَانُوا عَلَيْهَا قُلِ اللَّهُ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ يَهْدِي مَن يَشَاءُ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ۔ نادان لوگ، بیوقوف لوگ، سفہاء، وہ ضرور کہیں گے کہ ان کو کیا ہو گیا ہے کہ پہلے یہ جس قبلے کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے تھے اس سے یکایک پھر گئے۔ اور پھر کہا گیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان سے کہہ دیجئے کہ مشرق و مغرب سب اللہ کے لیے ہیں، اللہ جسے چاہتا ہے سیدھی راہ دکھاتا ہے۔ کچھ تھوڑا سا بیک گراؤنڈ یہاں پہ ہم انڈرسٹینڈ کریں گے۔ جب مکہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت دینی شروع کی تو اس وقت جو نماز پڑھی جاتی تھی، جو قبلہ تھا، مسلمان جو تھے وہ بیت اللہ کی طرف رخ کر کے پڑھتے تھے، اور جو یہود تھے ان کا فوکس کدھر تھا؟ بیت المقدس تھا۔ پھر جب مدینہ ہجرت ہوئی تو تقریباً 16 ماہ کے لیے مسلمانوں کو یہ کہا گیا کہ آپ نے بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھنی ہے۔ اور یہ جو ٹائم تھا یہ مسلمانوں کے لیے اس لیے ڈیفیکلٹ تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تھے کہ ہم بیت اللہ شریف کی طرف ہی رخ کر کے نماز پڑھیں۔ اور اسی ٹائم میں 16 منتھس کے بعد اللہ تعالیٰ نے دوبارہ یہ حکم دیا، یہ جو ابھی ہم نے پڑھا۔ جب حکم آیا سورہ البقرہ میں کہ اب آپ بیت المقدس کی بجائے بیت اللہ کی طرف رخ کر کے نماز پڑھیں، تو یہ جو کچھ لوگ تھے انہوں نے بہت پروپیگنڈا کرنا شروع کر دیا۔ انہوں نے کہا مسلمانوں کی تو بات ہی نہیں سمجھ آتی، کبھی کچھ کرتے ہیں کبھی کچھ کرتے ہیں، کبھی اس کو قبلہ بنا لیتے ہیں کبھی اس کو قبلہ بنا لیتے ہیں۔ یہ جو پروسیس تھا اس میں مسلمانوں کے لیے اور ڈیفیکلٹیز ہو گئی۔ ایک تو ظاہر ہے وہ اللہ کا حکم مان رہے تھے، اللہ کے حکم کے مطابق تمام کام کر رہے تھے، لیکن ان کو بہت زیادہ پروپیگنڈا فیس کرنا پڑا تھا، بہت اپوزیشن بڑھ گئی تھی۔ اینڈ دس از ویری نیچرل، جب بھی ہم کوئی کام ڈفرینٹ کرتے ہیں، اللہ کے حکم کے مطابق کیٹیگوریکلی کرتے ہیں، جو ہماری لائف میں چینج لاتا ہے، دین پیپل یوزلی ڈو اپوز اٹ، پیپل یوزلی ڈو سارٹ آف پن پوائنٹ اٹ، لوگ اس کے بارے میں باتیں ضرور کرتے ہیں۔ جب بھی آپ کوئی چینج اپنے اندر لائیں گے، جو آپ نے کوئی اپنے لیے ایک سٹینڈرڈ، ایک نارم سیٹ کیا ہوا ہے، اور اب آپ اسے جب تبدیل کر رہے ہیں تو ارد گرد کے لوگ یہی کچھ کریں گے جو ہمیں یہاں سے پتہ چل رہا ہے۔ لیکن اس میں اصل بات یہ ہے کہ اٹس اباؤٹ ورشپ آف اللہ سبحانہ وتعالیٰ۔ جب اللہ کا حکم آ جاتا ہے نا تو ہم اس پروپیگنڈے کی فکر نہیں کرتے، ہم اندر سے بہت کلیئر ہوتے ہیں کہ میں نے جو بھی سٹینڈ لیا ہے، جو بھی کام کیا ہے، بیکاز اللہ تعالیٰ نے کہا ہے، پیریڈ، بات ختم ہو گئی، فل سٹاپ لگ گیا وہاں۔ تو یہ کانسیپٹ اگر ہماری زندگی میں آ جائے، جیسے آپ دیکھیں آپ کوئی بھی طور طریقے سے زندگی گزار رہے ہیں اور آپ نے قرآن میں کوئی آیت پڑھ لی، کوئی حدیث سامنے آ گئی، کوئی آپ نے کسی اسپیکر کو سنا، اسکالر کو سنا، اور آپ کو پتا چلا او یہ کام تو مجھے نہیں کرنا چاہیے تھا، تو آپ اپنا وہ جو طریقہ تھا اس کو چینج کرتے ہیں۔
اور یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ ہمیں سمجھ نہ آئے. آپ دیکھیں ہم جب پڑھتے ہیں اپنی پڑھائی میں بھی ہمارا کریکولم تھوڑا سا اپ گریڈ ہو جاتا ہے. کوئی کانسیپٹ ہمیں صحیح پہلے نہیں پتا ہوتا تو ایکسپرٹس اس کو اپ گریڈ کر کے ہمیں ایک نیا کانسیپٹ دیتے ہیں کہ اب آپ اس طرح کھائیں, اب آپ اس فارمولے کو ایسے ریزالو کریں, اب آپ یہ کانسیپٹ اس طرح سے پڑھیں. تو ہم جب ان کو کرنا شروع کرتے ہیں تو آٹومیٹیکلی ہمارے کام جو ہیں وہ بہتر ہونا شروع ہو جاتے ہیں. اسی طرح اگر تھوڑا سا پکٹوریل دیکھ لیں تو ان کی ڈائریکشن ایک نہیں تھی. یہ نہیں تھا کہ جب قبلہ رخ کرنا ہے تو تھوڑا سا ادھر چینج کرنا ہے. اٹ واز لائک سارٹ آف ٹوٹلی اپوزٹ کہ مسلمان یا اس ڈائریکشن میں رخ کریں گے یا اس ڈائریکشن میں جو ہے وہ رخ کریں گے. اور پہلے تمام انبیاء بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے تھے. اسی لیے مسلمانوں کے لیے بیت المقدس جو ہے وہ بہت ہی امپورٹنٹ ہے. اسراء اور معراج کا واقعہ بھی وہیں پر ہوا تھا. یہ ہے بیت اللہ, مسجد حرام. اور یہ یہاں پہ آپ دیکھیں کہ بیت المقدس, اس کا آپ کو کلیئرٹی سے پتہ ہونا چاہیے. یوزلی یہ گولڈن ڈوم دکھایا جاتا ہے, جبکہ مسجد الاقصی جو ہے وہ نہیں ہے, وہ اس کے قریب واقع ہے. اور ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ مسلمانوں میں اتنا ڈسپلن تھا کہ جیسے ہی یہ آیت نازل ہوئی کہ قبلہ چینج ہو گیا ہے تو جہاں جہاں مسلمانوں کو یہ خبر ملتی تھی وہ فوراً اپنا قبلہ چینج کر رہے تھے. دے ور ناٹ کویسچننگ. یعنی اتنا ڈسپلن مسلمانوں میں ہوتا تھا. جیسے ایک واقعہ آتا ہے کہ ایک شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھ کے نکلا. انہوں نے جب یہ دیکھا کہ قبلہ چینج ہو گیا ہے, اور وہ جب مسجد قبلہ تین ہے وہاں پہ, اس کا نام اسی وجہ سے رکھا گیا, وہ جب اس مسجد کے پاس سے گزرے تو وہاں پہ لوگ نماز پڑھ رہے تھے اور وہ نماز کی حالت میں تھے. انہوں نے صرف ایک آواز لگائی کہ قبلہ تبدیل ہو گیا, بیکاز دے ور اینٹیسپیٹنگ کہ قبلہ چینج ہوگا. تو نماز کے اندر ہی انہوں نے اپنی ڈائریکشن چینج کی. بالکل کوئی شخص پریشان نہیں ہوا. آپ امیجن کر سکتے ہیں؟ یعنی ہمارا تو حال یہ ہوتا ہے کہ ہمیں کوئی بات پتہ چلے تو پہلے تو ہمارے ہاتھ پاؤں پھول جاتے ہیں, پھر ہم 10 سوال پوچھتے ہیں, پھر ہم ریزسٹ کرتے ہیں, پھر ہم بادل نہ خواستہ وہ کام کرتے ہیں, دل نہیں ہمارا لگتا, اور پھر بہت عرصے کے بعد ہم کہتے ہیں ہاں ویسے نقصان کوئی نہیں تھا, کر ہی لینا چاہیے تھا. تو یہاں پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بیسیکلی بتا دیا کہ اب لیڈرشپ جو ہے وہ مسلمانوں کے پاس آ گئی. پہلے پارے میں جیسے ہم نے پڑھ لیا تھا نا, بنی اسرائیل کی پورا کیس اسٹڈی پڑھا, پھر رول ماڈلنگ آف ابراہیم علیہ السلام پڑھی, اور اب اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ یو ہیڈ بین گیون ایمپل اپرچونیٹیز, لیکن جس مقصد سے اللہ تعالیٰ نے آپ کو لیڈرشپ دی تھی آپ نے اسے پورا نہیں کیا. تو اب یہ لیڈرشپ مسلمانوں کے پاس ہے. اور پہلے پارے میں کیس اسٹڈی اسی لیے ہمیں یہ دی گئی تھی کہ لک پلیز ڈونٹ میک سیم مسٹیکس. تھوڑی سی بات کرتے ہیں چینج کی. چینج از آلویز ہارڈ, مشکل ہوتی ہے, اور ایکسپرٹس سے دس از دا سیکرٹ آف لائف ٹو گرو. گروتھ نیڈس کانسٹنٹ چینج اینڈ امپروومنٹ. اگر آپ چینج نہیں لائیں گے اپنے اندر, امپروو نہیں کریں گے اپنے آپ کو, آپ کبھی گرو نہیں کر سکتے. اینڈ پیپل کانسٹنٹلی اسٹرگل ود چینج. مانتے نہیں ہیں, نہیں میں نے نہیں چینج ہونا, میں نے نہیں یہ کام ٹھیک کرنا. لڑکیوں کی جب شادی ہوتی ہے تب بھی ان کو چینج کرنا پڑتا ہے اپنے آپ کو, اور وہ اس چینجنگ رول کو ایکسیپٹ نہیں کرتی. وہ ہر بات پہ یہی کہتی رہتی ہیں ہم میری امی کے گھر میں تو یہ نہیں ہوتا تھا, ہم تو ایسے نہیں کرتے تھے. حالانکہ وہ کوئی حرام کام نہیں دوسرے گھر میں کرنے ہوتے, صرف چینج ہوتی ہے بہت سے معاملات میں جس کو ہم نہیں ایکسیپٹ کرتے. اینڈ برین از ڈیزائن ٹو کیپ اس اوے فرام پرابلمس. ہمارا برین بھی نا تھوڑا سا ریزسٹ کرتا ہے چینج کو, وہ کمفرٹ زون میں رہنا چاہتا ہے, مزہ آتا ہے بس وہی کام کرتے رہیں جو ہمیں عادت ہے. ڈفرینٹ کام کرنے کو ہمارا دل نہیں چاہتا. اور آپ نوٹ کریں گے کہ گھر میں بھی پیرنٹس ہمیں جو کام کروانا چاہتے ہیں وہ ذرا ڈفرینٹ ہوتے ہیں, ہماری کمفرٹ زون سے باہر ہوتے ہیں. جو ہمیں کالجز یونیورسٹیز میں ہمارے ٹیچرز کروانا چاہتے ہیں وہ بھی ڈفرینٹ ہوتے ہیں. تو اکثر جگہوں پہ ہمارا یہی کلیش رہتا ہے. نہیں دل چاہ رہا آپ کا کسی کام کو ریپیٹ کرنے کو, تو آپ کو اپنے آپ کو بتانا چاہیے چینج تو مجھے کرنا ہے. اگر مجھے لگتا ہے کہ یہ میں نہیں کرنا چاہ رہی تو پھر میں کیا کرنا چاہ رہی ہوں. اگر وہ ود ان دا ڈومین ہے اور میں کر سکتی ہوں تو وائی ناٹ, پھر میں کر لوں. اور ہم یہ جو لائف پیٹرنز ہیں ان کو بریک نہیں کرنا چاہتے.
لیکن یہ جو ایک فکس پیٹرن آپ کی لائف میں آ جائے نا وہ آپ کو تنگ کرتا ہے. آپ دیکھیں ہم نماز 5 دفعہ پڑھتے ہیں نا, اس میں بھی ہمیں بتایا گیا مختلف دعائیں پڑھی جائیں, بہت ساری دعائیں دی گئی ہیں کہ یہ پڑھا جائے یہ پڑھا جائے. ایون رکوع کی دعائیں بہت ساری ہیں, سجدے کی دعائیں بہت ساری ہیں, کہ ہم چینج کے ساتھ رہیں تاکہ ہم فریش فیل کریں. سو ریالٹی از لائف از اے پروگریس, ایک سنگل ایونٹ نہیں ہے کہ ہو گیا اور بس ختم. لائف یہ ہے کہ آپ لگاتار آگے 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 چل رہے ہیں. اینڈ اٹ ڈیمانڈس کانسٹنٹ چینج اینڈ ٹویکنگ آف واٹ ایگزسٹس. سو دیر از نو پرفیکشن, اور آپ کو ہر حال میں چینج ہونا پڑے گا. چینج ہوں گے تو آپ کے مسئلے حل ہوں گے, آپ بہتر ہوں گے. اب اس کے بعد بہت امپورٹنٹ فارمولا آ رہا ہے جس کو ہم سب کو اپنی لائف میں اڈاپٹ کرنا ہے. سورہ البقرہ ورس نمبر 143, وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا. قبلہ چینج ہوا, اب ہمیں بتا دیا گیا تم اب رول ماڈل نیشن ہو. ساری دنیا کی نظریں اب تم پہ ہیں. ساری دنیا نے یہ دیکھنا ہے مسلمان کیا کرتا ہے. یہ وہ مسلمان نہیں ہے جو ہمیں اپنی کھڑکی سے باہر کہیں نظر آ رہا ہے, وہ جی مسلمان کیا کر رہے ہیں. ہم میں I am that person who has to be acting like a role model. جو اللہ تعالیٰ نے فارمولا دے کر بھیجا ہے قرآن میں, جو احادیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا, میں نے اب اس کو فالو کرنا ہے. تو اب یہاں پہ ہمیں کیا بتایا گیا, تم کیا ہو, امت وسط. امت وسط کہتے ہیں the balanced nation. اور کیا کہا گیا, لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ لِلنَّاسِ, so that تم گواہ بنو لوگوں کے سامنے. لوگ تمہیں دیکھیں کہ اچھا مجھے ایسا بننا چاہیے. یہ نہ لوگ پریشان ہو جائیں. ایک آ کے کہہ رہا ہے کہ میں تو یہ ایسے کرتا ہوں, تو ہم کہیں یہ تو بہت اسٹرکٹ قسم کا مسلمان ہے, کنزرویٹو مسلم ہے. ایک انلائٹنڈ مسلم ہے, ایک لبرل مسلم ہے. یہ ڈیفینیشنز نہ آئیں. جس مسلمان کو بھی وہ دیکھیں وہ کہ اچھا مسلمان ہونے کا مطلب ہے 5 مرتبہ نماز پڑھنی ہے. اچھا مسلمان ہونے کا مطلب ہے کہ اس نے زکوٰۃ دینی ہے, اس نے روزے رکھنے ہیں, اگر وہ صاحب استطاعت ہے وہ حج کرے گا. اچھا مسلمان ہونے کا مطلب ہے کہ اس میں یہ اخلاقی برائیاں نہیں ہوں گی. اگر وہ کوئی غلط کام کرے گا تو وہ پھر توبہ استغفار کرے گا. اچھا مسلمان فحش نہیں ہوتا, گالی نہیں دیتا, ڈرٹی ٹاک نہیں کرتا, ولگر ڈریسز نہیں پہنتا. اچھا جو بھی دیکھے گا وہ یہ کہے گا. یہ نہیں کہ مسلمانوں کو دیکھ کے سب کنفیوز ہو جائیں. اور دوسری بات, وَيَكُونُ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا, اور آخرت میں رسول تم پہ گواہ ہو. کہ جب ہم ایز اے امت جائیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہیں, او میری امت آ گئی. ایک حدیث میں آتا ہے نا جس کا مفہوم اس طرح ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حوض کوثر پر اپنی امتیوں کو کیسے پہچانیں گے, ان کے وضو کرنے کی وجہ سے ان کے اعضاء چمک رہے ہوں گے. جب اپنی امتیوں کو پہچانیں گے, انہیں حوض کوثر سے پانی دیں گے, تو کچھ لوگوں کو پانی دینے سے روک دیا جائے گا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہیں گے یہ تو میری امت کے لوگ ہیں, میں تو ان کو دوں گا. تو کہا جائے گا انہوں نے آپ کے جانے کے بعد پورے دین کا نقشہ بدل دیا. آپ کی سنتوں کی بجائے انہوں نے نئے انوویٹو طریقے نکال لیے, ایسے وظیفے بنا دیے جو آپ نے کہیں بتائے نہیں ہیں, اور نیکی کے نام پہ ان وظیفوں پہ کام کرتے رہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے ہولڈ بیک کریں گے, ان کو وہ پانی نہیں دیا جائے گا, ان کو وہ امتی نہیں مانیں گے. تو یہاں سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے we have to have that balance. اب یہ بیلنس ہم نے کیسے لے کر آنا ہے, اس کو ہم نے سمجھنا ہے. دیکھیں, ایک ہماری فطرت ہے, آپ کا ٹیمپرمنٹ ہے جس پہ یو آر بورن. اللہ تعالیٰ نے ہمیں وہ فطرت دی ہوئی ہے. وہ فطرت ٹھیک ہی ہوتی ہے. ٹھیک ہے, کچھ لوگ تھوڑے سے ٹیمپرمنٹ کے شارپ ہوتے ہیں, کوئی شائع ہوتا ہے, کوئی ذرا ایموشنل ہوتا ہے, لیکن ہم اپنی فطرت کے مطابق ہوتے ہیں. اور ہم اللہ تعالیٰ نے ہماری فطرت میں یہ بھی رکھ دیا ہے کہ ہم اللہ کو پہچاننے کی کوشش کریں. اسی لیے جب ہم قرآن پڑھتے ہیں ہمیں سکون ملتا ہے. ہمارا دل چاہتا ہے, ہم ڈرتے ہیں لیکن سوسائٹی سے ڈر جاتے ہیں, ہمیں طریقے نہیں سمجھ آتے کیسے اللہ کے حکم کے مطابق زندگی گزارنی ہے. بٹ وی آر آلویز ان سرچ کہ کوئی ہائر بینگ ہو جس کو ہم فالو کریں. تو یہ ہماری فطرت ہے. پھر ہماری نیڈز ہوتی ہیں. اللہ تعالیٰ نے ہمیں کچھ بیسک نیڈز دی ہیں, جیسے میزلوز ٹرائیڈ کو ہم پڑھتے ہیں نا, تو اس میں ہمیں نیڈز بتائی جاتی ہیں کہ آپ کی روٹی کپڑا مکان کی نیڈ ہے, پہلے کھانے پینے کی نیڈ ہے, پھر آپ کی جب آپ کی بیسک نیڈ پورے ہو جائیں پھر ایک
لیونگ کی نیڈ ہے کہ چھت ہونی چاہیے، پھر اس کے بعد لو نیڈز ہیں، پھر سیلف اسٹیم نیڈز ہیں، پھر اس کے بعد سیلف ایکچولائزیشن آتی ہے. یہ ہماری نیڈز ہیں. اللہ تعالیٰ نے ہر شخص کو دے کے ضرور اس نیڈز کے ساتھ ہمیں پیدا کیا ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہماری وانٹس بھی ہیں، چاہتے بھی ہیں. میرا یہ دل چاہتا ہے، میرا یہ دل نہیں چاہتا. اب ہم نے انہی کمبینیشن، ان 3 چیزوں کی کمبینیشن کے ساتھ اپنے اندر بیلنس لے کر آنا ہے، کیونکہ جب تک آپ کے اندر بیلنس نہیں ہوگا یو ول ناٹ بی امت وسط، یو ول ناٹ بی ان دیٹ لیڈرشپ رول. اور ہمارا اس وقت مسئلہ اس بیلنس کا ہی ہے. ہم اس بیلنس میں بالکل بھی نہیں ہیں. اور اس کے لیے میں آپ کو ایک بالکل سمپل سا فارمولا دوں گی. آپ کو فزیکل ہیلتھ کا چیلنج ہے، آپ کو مینٹل ہیلتھ کا چیلنج ہے، آپ کو اسپرچل ہیلتھ کا چیلنج ہے. آپ بیلنس میں آنا چاہتے ہیں، ان 4 چیزوں کا بیلنس کر لیں. نمبر 1 فزیکل بیلنس لیں اپنے اندر. فزیکل بیلنس میں کیا آئے گا کہ کھانا پینا ہیلدی کر لیں، جنک کو اوائڈ کریں اور ٹائمنگ صحیح ہو. کتنے اسٹوڈنٹس، بلکہ میجورٹی اسٹوڈنٹس جب آتے ہیں تو وہ ناشتہ نہیں کر کے آتے، ناشتے کے بغیر آتے ہیں. چڑچڑا پن سارا دن رہتا ہے، نیند آئی رہتی ہے، ٹیچرز نہیں اچھے لگتے، سبجیکٹ نہیں اچھے لگتے، باتیں نہیں سمجھ آتی، پانی نہیں پیتے. اکثر اسٹوڈنٹس کو جب میں پوچھوں کتنا پانی پینا چاہیے تو وہ کہتے ہیں مجھے پتا ہے 6-7 گلاس. 12 گلاسز تو آپ کے ونٹر میں آ جاتے ہیں، 10 to 12، اور 10 to 14 گلاسز ان سمر آ جاتے ہیں. اگر آپ پانی نہیں پی رہے، یور باڈی از ناٹ ان بیلنس، یور تھاٹ پروسیس ول ناٹ بی ان بیلنس. پھر اس کے بعد آپ دیکھیں آپ کی نیند پوری ہونی چاہیے اکارڈنگ ٹو سرکیڈین ردم. نیند اگر آپ نہیں پوری کرتے، راتوں کو جاگتے ہیں، آپ ہیلدی نہیں ہوں گے، کسی صورت میں نہیں ہوں گے. سائنس نہیں مانتی اس کو، دین بھی نہیں مانتا، جو سائیکالوجسٹ ہیں وہ بھی نہیں مانتے. پھر آپ کی فزیکل ایکٹیویٹی ہونی چاہیے، فزیکلی آپ ایکٹیو ہوں، آپ اپنے واکنگ سٹیپس کمپلیٹ کرتے ہوں، اور آپ کسی نہ کسی شکل میں ایسے اپنی فٹنس کا خیال رکھتے ہوں. اس کے بعد ہماری ایموشنل ہیلتھ آ جاتی ہے. جب تک ہمارے جذبات سیٹل نہیں ہوں گے، وی نیڈ ٹو بی ایموشنلی انٹیلیجنٹ، تو ہم بیلنس میں نہیں ہوں گے. اسی لیے ہمارے بہت سارے لڑائی جھگڑے ہوتے ہیں. سارا دن یہ لڑائیں ہیں، کٹی پکی کٹی پکی، اور کچھ بھی نہیں ہے. یا ہم آپس میں کیا بات کر رہے ہیں، اماں ابا کے ساتھ ہمارے کوئی دکھ نکل کے آ رہے ہیں، پڑھائیوں کے دکھ ہیں، لڑکوں کے دکھ ہیں، اور اس کے بعد سہیلیوں کے دکھ ہیں. اس سے بات ہوئی، اس سے بات نہیں ہوئی. یہ سب ایموشنلی جو انٹیلیجنٹ لوگ نہیں ہوتے ان کے مزاج میں یہ سب کچھ ہوتا ہے. تو ایموشنلی انٹیلیجنٹ ہونا ضروری ہے. اور اگر آپ کہ میں نہیں ہوں تو پھر کیا کرنا ہے، پڑھیں اس کے بارے میں. دیکھیے مجھے جب کوئی کہتا ہے میرا اینگر کا ایشو ہے، میرا ڈپریشن کا ایشو ہے، میرا انزائٹی کا ایشو ہے، میں کہتی ہوں فون آپ کے، اسمارٹ فون آپ کے پاس ہے، یو کین لسن ٹو سو مینی اسپیکرز، یو کین ریڈ اباؤٹ اٹ، ریڈ بکس آن اٹ. مجھے اپنی لائف میں کوئی چیلنج لگتا ہے میں تو کتاب خریدتی ہوں اور وہ پڑھنا شروع کر دیتی ہوں. پڑھتے پڑھتے ہی وہ مسئلہ حل ہو جاتا ہے، تو اس میں سارے فارمولاز لکھے ہوتے ہیں. پھر اس کے بعد مینٹل ہیلتھ میں آپ کا پازیٹیوٹی ہونی چاہیے. یعنی یہ نہیں ہونا چاہیے کہ زندگی بیکار ہے، ہونا چاہیے الحمدللہ اللہ نے زندگی دی ہے، نہیں تو آپ بیلنس میں نہیں ہوں گے. آپ کو ہر حال میں ایک پازیٹیو ایج رکھنا ہے. جیسے کچھ لوگ ایک ہاف فلڈ گلاس کو کہتے ہیں ہاف ایمٹی، اور کچھ کہتے ہیں ہاف فل. تو یو شوڈ بی اے پرسن ہو از ایبل ٹو سے ہاف فل. اور اسی طرح اسپرچل ہیلتھ آپ کی اچھی ہونی چاہیے. اور اب تو پتہ ہے 2 اور بیلنس میں انہوں نے ایکسپرٹس نے باتیں شامل کر لی ہیں. وہ کہتے ہیں کہ آپ کی سوشل ہیلتھ بھی اچھی ہونی چاہیے اور ساتھ ہی پروفیشنل ہیلتھ بھی اچھی ہونی چاہیے. یعنی اگر یہ سب چیزیں بیلنس میں نہیں ہیں تو امت وسط نہیں آپ بن سکتے. آپ نہ دین کو صحیح فالو کر سکیں گے، نہ دین کو پریکٹس کریں گے، نہ دین کو لوگوں تک پہنچا سکیں گے، نہ رول ماڈل صحیح بن سکیں گے. تو سارا دن کسی نہ کسی ریلیجس فگر کو ٹارگٹ کر کے کہنا عجیب مسلمان ہیں، یہ کرتے ہیں وہ کرتے ہیں. لیٹس فوکس آن آور اون سیلفس. اگر ہم اپنا کام درست کریں گے تو انشاءاللہ اٹ از گوئنگ ٹو کریٹ دیٹ، وہ جو ایک لک ہے نا، وہ جو ایک ہمارا پرسونا ہے ہر جگہ پہ وہ انشاءاللہ بتائے گا اور لوگ پھر دین کی طرف آئیں گے. سو جو بیلنس نیشن ہے ان میں یہ بھی بیلنس ہونا چاہیے. جیسے عقیدے کا بیلنس ہونا چاہیے. عقیدہ کیا ہوتا ہے؟ عقیدہ یہ ہوتا ہے کہ میں اللہ کو مانوں، میں انبیاء کو مانوں، رسولوں کو مانوں، الہامی پیغامات کو مانوں، اسی طرح فرشتوں کو مانوں،
جنت اور دوزخ کے اوپر میں یقین رکھوں کہ ہے جنت اور دوزخ، آخرت ہے، یہ عقیدہ ہے، اور طہارت میری ہو، سوچ کی بھی طہارت ہو، کلینلینس آف دا تھاٹ پروسیس ہو، اسی طرح جسم کی بھی ہو، انوائرمنٹ کی بھی ہو، یہ بیلنس ہونا چاہیے ہمارے اندر. ہم تو باتھ روم اتنا گندا چھوڑ کے آتے ہیں، کوئی مسلمان باتھ روم میں جائے تو جانے کو دل نہیں چاہتا، اتنا گندا ہم چھوڑتے ہیں. دوسرے کے لیے سب کچھ وہاں پر ہم اپنے سینیٹری پیڈ چھوڑ آتے ہیں، فلش نہیں چلا کر آتے، پانی گرا ہوا ہے تو گرا رہے. وی نیڈ ٹو بی ویری ویری پرٹیکولر اباؤٹ دیٹ کہ ہم کہیں گئے ہیں، پارک میں گئے ہیں، یعنی وائی ڈو وی لیو آل دا میس فار پیپل ٹو کلین. ہم کیوں نہیں اتنا صاف ستھرا چھوڑتے، اپنی چیزیں اٹھاتے کہ کہیں پہ کوئی گند ہی نہ پڑے. اسی طرح عبادت جو ہے ہماری، اس میں بیلنس ہونا چاہیے، جو ہمیں بتا دیا گیا سنت کے مطابق، دیٹ از دا بیلنس. اور ریلیشن شپس میں بیلنس ہونا چاہیے کہ ہم نے کس کو سب سے زیادہ پرائرٹی پہ رکھنا ہے. اگر ہم یہ کام نہیں کر رہے ہیں تو پھر ہم امت وسط نہیں ہیں، پھر بنی اسرائیل والا حال ہوگا ہمارا. ابھی جو لوگ کئی دفعہ سوال کرتے ہیں نا، وی آر دا چوزن پیپل، ہم امتی ہیں، تو اس وقت ہم کیوں اتنے زیادہ مزری سے گزر ہیں؟ آپ خود بتائیں، آپ کسی اور مسلمان کو کیوں دیکھتے ہیں؟ آپ کو میں نے یہ ساری جو باتیں بتائی ہیں، اس سے آپ اپنے آپ کو اینالائز کر لیں. ویئر ڈو آئی اسٹینڈ؟ آپ کے سامنے پکچر آ جائے گی، پورا ٹیسٹ ہے، رپورٹ ہے، پتہ چل جائے گا آپ کو. اپنا سکین خود کر لیں، آپ کو سمجھ آ جائے گی. سو اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ لیڈرشپ رول دیا ہے. تو لیڈرشپ رول کے لیے یہ یاد رکھیں بیلنس ضروری ہوتا ہے. جیسے جنراسٹی از دا مڈل بٹوین مائزرلینس اینڈ ایکسٹراویگنس. مڈل جو ہوتا ہے نا وہ ہمیشہ سب سے اچھا ہوتا ہے. بیلنس جو ہوتا ہے نا وہ آپ کو ہمیشہ سیف رکھتا ہے. اسی طرح آپ دیکھیں کریج از دا مڈل بٹوین کاورڈس اینڈ ریکلیسنس. نہ اتنا ڈیرنگ ہو کہ ہر ایک سے بدتمیزی کریں، نہ اتنے پیسے ہوں کہ اپنی رائٹ کے لیے بھی نہ کھڑے ہو سکے. اتنی کریج ہونی چاہیے کہ صحیح بات صحیح جگہ کر سکے. تو یہ آپ کا بیلنس آ جائے گا. تو ہمیں کسی بھی غلط کام کے پیچھے نہیں جانا، کسی غلط کام کو اپنی زندگی میں لے کر نہیں آنا جس سے مسائل ہوں. پھر ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جیسے اگلے ورسز میں وہ ایکسپریشن بھی کیپچر کرتے ہیں. ورس نمبر 144 میں آ رہا ہے قد نرا تقلب وجہک فی السماء. ہم دیکھ رہے تھے کہ آپ کا چہرہ بار بار آسمان کی طرف جا رہا تھا. اب بار بار ویٹ کر رہے تھے وہی آئے گی اور ہمارا قبلہ تبدیل ہو جائے گا. اور اللہ تعالیٰ اس بات کو اکنالج کر رہے ہیں کہ میں نے اس قبلے کو آپ کے لیے چینج کر لیا. تو یہ ایک سمبولک فوکس تھا اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں دیا. اور آپ کو پتہ ہے کہ قبلہ جو ہوتا ہے نا، قبلہ ڈائریکشن فرض نماز کے لیے کمپلسری ہے. ٹھیک ہے، جیسے آپ ٹریول کر رہے ہوں، بائی روڈ جا رہے ہوں، تو آپ کیا کرتے ہیں کہ یا تو اپنی گاڑی کو روکتے ہیں، قبلہ ڈائریکشن لیتے ہیں، قیام میں کھڑے ہو کے نماز پڑھتے ہیں، اور پھر آپ دو نمازوں کو جوائن بھی کر سکتے ہیں، کمبائن کر سکتے ہیں، اور پھر آپ آگے چلے جاتے ہیں سفر میں. اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ ایسا سفر کر رہے ہیں کہ آپ رک نہیں سکتے، کئی دفعہ پبلک ٹرانسپورٹ ہے یا کچھ لوگ اور ساتھ ہیں وہ جلدی پہنچنا چاہ رہے ہیں، تو آپ وہ نمازیں کمبائن کر سکتے ہیں، ڈیسٹینیشن پہ پہنچ کے پڑھ سکتے ہیں. لیکن قبلہ ڈائریکشن کے بغیر فرض نماز نہیں پڑھی جاتی. سنتیں آپ پڑھ سکتے ہیں، نفل پڑھ سکتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سواری کے اوپر جو ہے اس طرح سے پڑھا تھا. اور اسی طرح ہمارا فوکس کہاں ہونا چاہیے؟ جب ہم نماز پڑھیں تو وہ قبلے کی ڈائریکشن کی طرف ہوتا ہے نا، تو ہم سجدے کی جگہ پہ دیکھتے ہیں. یہ نہیں کرتے کہ آپ نماز پڑھیں اور کوئی قریب سے گزر کے گیا، آپ کی آنکھیں اس کو دروازے تک چھوڑ کے آتی ہیں. ایسے نہیں کرنا چاہیے. فوکس اپنا صحیح اس وقت رکھنا چاہیے. یہ کچھ پوائنٹس ہیں جو ہمیں پتہ ہونے چاہیے. پھر آپ دیکھیں آگے اللہ تعالیٰ جو ہمیں یہ بتاتے ہیں کہ پرابلم کیا ہے لوگوں کی. پرابلمس کو ضرور ساتھ ساتھ آئیڈینٹیفائی کیا جاتا ہے تاکہ ہم اس میں سے سلوشن نکالیں. ورس 146 کو دیکھیں. اللہ تعالیٰ یہاں کہہ رہے وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ مِن بَعْدِ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ. اب جو لوگ فالو کریں گے، اتباع کریں گے احواءہم، خواہشات کا. یا تو میں نے بتایا تھا احوا کیا ہوتا ہے؟ جو انسان کو ہلکی چیز. خواہشات ہمیں ہلکا کر دیتی ہیں، ہماری ویٹیج کم کر دیتی ہیں. تو جن کے پاس علم آ گیا پھر بھی وہ ڈیزائرز کے پیچھے رہتے ہیں. میرا تو یہ کھانے کو دل چاہتا ہے، میرا تو لگاتار بنج ایٹنگ کو دل چاہتا ہے، بنج اسکرین ٹائم کو دل چاہتا ہے. میں نے تو اب نیٹ فلکس پہ بیٹھنے اور 3 دن میں یہ سارے سیزن دیکھ لینے. میں نے تو چھوڑنا نہیں، سارا کام کر لینا اس طرح. چاکلیٹس میرے پاس آ جائیں، اف اللہ مجھے اتنی کریونگ ہوتی ہے میٹھے کی، مجھے ہر وقت کچھ چاہیے. یہ بنج سٹائل جو ہے خواہشات والا، یہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں جو یہ کرے گا کیا ہوگا؟ انکا اذا لمن الظالمین، وہ خود ظالم ہوگا.
پھر وہ اللہ کو بلیم نہیں کر سکتا کہ میری لائف میں پرابلمس کیوں ہیں، پیرنٹس کو نہیں کچھ کہہ سکتا، قسمت کو نہیں روک سکتا. ہی میڈ دیٹ چوائس. اس نے اپنے آپ کو اس بیلنس سے ختم کر لیا. اور آپ کو پتہ ہے کہ ایکسپرٹس یہ کہتی ہیں کہ اگر آپ کا ویک ڈے اور ویکینڈ جو ہے اس میں بہت زیادہ فرق ہے تو آپ بہت پرابلمس میں ہیں. جیسے اگر آپ ویک ڈے میں لیٹس سے صبح 6 بجے اٹھ جاتے ہیں، 7 بجے اٹھ جاتے ہیں، لیکن ویکینڈ پہ آپ 2 بجے اٹھتے ہیں، پرابلم ہے بھائی. آپ کی ہیلتھ بھی خراب ہوگی، ہر طرح کی، فزیکل، مینٹل، سب. بیکاز آئی ایم اے لائف اسٹائل کوچ، تو میرے پاس جب کوچنگ کے لیے آتے ہیں لوگ تو ان کی یہی پیرامیٹرز ٹھیک کروانے ہوتے ہیں، ان کو یہی بتانا ہوتا ہے یہ چیزیں ٹھیک کریں آپ اپنی. Prophet صلی اللہ علیہ وسلم said, "Verily, among what I fear most for you are seductive temptations in your stomach and passions and the misguidance of whims." رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہماری ان باتوں سے ڈرتے تھے، ان باتوں سے گھبراتے تھے کہ ہم کیا کریں گے، یہ ٹیمپٹیشن میں جائیں گے، سیڈکٹیو ٹیمپٹیشن. بات کر لوں، ان سے مل لوں چھپ کے، تصویر بھیج دوں. پھر اس کے بعد ہمیں یہ بتایا گیا کہ وہ جو باقی لوگ تھے وہ پہچانتے تھے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے، جیوز پہچانتے تھے، یہ ان کے لیے خاص طور پہ بار بار آتا ہے، الذین آتیناہم الکتاب یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم. جیوز کو پتا تھا، یہ اس طرح پہچانتے تھے کہ یہ اللہ کے رسول ہیں جیسے وہ اپنے بیٹوں کو پہچانتے تھے. انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فوراً پہچان لیا تھا کہ یہ وہ اللہ کے آخری نبی ہیں جنہوں نے آنا تھا، لیکن انہوں نے حق ماننے سے انکار کیا کیونکہ وہ بھی بیلنس سے ہٹے ہوئے تھے. لیکن اللہ تعالیٰ یہاں پہ ورس نمبر 147 میں کہتے ہیں الحق من ربک، یہ تو اللہ کی طرف سے حق ہے. فلا تکونن من الممترین، تم نہ شک میں پڑنا. ہمارے پاس نہیں ڈاؤٹ ہونا چاہیے دین کے معاملے میں. وی شوڈ بی ویری کلیئر اباؤٹ اٹ. دس از آلسو پارٹ آف بیلنس. اور پھر کرنے کا کام کیا ہے؟ جب ہم اپنے اندر بیلنس لے آئیں گے، امت وسط بن جائیں گے، اب کیا کرنا ہے؟ واٹ نیکسٹ؟ ہمیں یہاں پہ ورس نمبر 148 میں فارمولا دیا گیا، فاستبقوا الخیرات، نیکیوں میں سبقت لے جاؤ. اور اس میں ہمیں یہ نہیں کہا گیا کہ کون سی نیکی، جو نظر آ جائے. کسی کو سیٹ دے دو، کہیں کوئی ٹیشو پڑا ہوا ہے، کوئی چیز پڑی ہے، اس کو اٹھا کے ڈسٹ بن میں ڈال دو. کسی کو پانی چاہیے، پانی دے دو. ٹیچر گزر رہی ہیں، بہت ساری چیزیں اٹھائی، ان کی ہیلپ کر دو. کہیں کسی کو کوئی ضرورت ہے کام کی، وہ ٹھیک کر دو. فاستبقوا الخیرات، ہر طرح کی نیکی کرو. افطاری کا ٹائم ہے، کچن میں ہیلپ کرو، لوگوں کو سرو کرو، برتن دھو دو، کمرہ اپنا ٹھیک کر لو، بہن بھائیوں کی ہیلپ کر دو. جہاں جہاں کوئی موقع ملتا ہے نیکی کا، اس میں اپنا حصہ ڈال دو. فاستبقوا الخیرات میں آپ کی ٹینجیبل کام آتے ہیں اور انٹینجیبل. اف یو آر ٹیلنٹڈ، کم اپ ٹو یور ٹیچرز اینڈ ٹیل دیم. دل میں نہ سوچتے رہے، باتھ روم سنگر نہ بنے، اپنے سب ٹیلنٹ کو بس باتھ روم میں اور کمرے میں، بند کمرے میں پریکٹس کرتے رہے. یو کین اسپیک، یو وانٹ ٹو اسپیک، اسمبلی میں آئیں. رائٹنگ اچھی کر سکتے ہیں، ایکسپریس اچھا کر سکتے ہیں، لکھ کر ٹیچرز کو دیں. کوئی بھی اچھا کام کر سکتے ہیں، کم اپ ود دیٹ. وی نیڈ مسلمس جو اپنے ٹیلنٹ کو شو کریں. ہم اپنے ٹیلنٹ کو اور دباتے ہیں، ہم کہتے ہیں نہیں میں نہیں کر سکتی، مذاق اڑے گا، کوئی دیکھے گا، کوئی پوچھے گا، کوئی یہ کہے گا. دیکھیں ہمارے ٹیچرز اور مینٹورز اسی لیے ہوتے ہیں کہ جب وہ ہم ان کو جا کے کوئی چیز پریزنٹ کرتے ہیں نا، ان کو ہمارا پوٹینشیل نظر آتا ہے، پھر وہ ہماری گروتھ کرتے ہیں، پھر ہمارے لیے وہ آگے بڑھتے ہیں، کوئی کام کرتے ہیں. اور یہ سب کچھ کیسے ہونا چاہیے؟ فاستبقوا الخیرات اکارڈنگ ٹو قرآن اینڈ سنہ. یعنی یہ نہیں ہونا چاہیے آپ کی کوئی پیاری دوست کے سنو تم نیکی میں آگے جانا چاہتی ہو نا، بہن میری ملاقات کرا دو نا آج. اور ہم کہ ہاں ٹھیک ہے آؤ میں تمہاری ملاقات کراتی ہوں. یہ فون رکھو میرا، امی کا فون آئے تو کہنا میں باتھ روم میں ہوں، میں آئی آدھے پونے گھنٹے میں ملاقات کر کے تمہارے گھر سے. تو یہ نہیں ہے فاستبقوا الخیرات. جھوٹ میں اور دھوکے میں ہم نے کسی کا ساتھ نہیں دینا. اس کو آج کل ایکسپرٹس یہ بھی کہتے ہیں دس از اے پرنسپلڈ اپروچ. پرنسپل سینٹرڈ ہونا چاہیے انسان کو، جس سے آپ کی سینس آف سیکیورٹی بھی بڑھتی ہے. آپ بہت پرسکون رہتے ہیں، آپ کو غلط کام کر ہی نہیں رہے تو آپ کو ڈر کس چیز کا. آپ کا گائیڈنس کا سورس بڑا کلیئر ہوتا ہے کہ آپ نے کون سا کام کرنا ہے، کون سا کام نہیں کرنا. اللہ تعالیٰ آپ کو وزڈم بھی دے دیتا ہے، پھر عقل بھی صحیح استعمال کرتے ہیں. جو بیلنس میں ہوتے ہیں غلطیاں نہیں اتنی کرتے. اور پھر آپ پاور کو بھی صحیح بیلنس میں رکھتے ہیں کہ کہاں پر میری اتھارٹی ہے، کہاں پر میں نے کسی اور کی اتھارٹی کو ایکسیپٹ کرنا ہے. اور اسی وجہ سے کیا ہو جاتا ہے، ہر معاملے میں
آپ اپنے پرنسپلز کے مطابق فیصلے کرتے ہیں، چاہے فیملی کے لیے کرنا ہے، شادی کے معاملے میں کرنا ہے، پڑھائی کے لیے کرنا ہے، آپ نے پیسے سپینڈ کرنے ہیں، آپ نے انٹرٹینمنٹ میں جانا ہے، کچھ بھی آپ نے کام کرنا ہے، فرینڈز ہیں، اینیمی ہے، ریلیجن ہے، اپنی ذات ہے، ہر جگہ آپ کو یہ پتا ہوتا ہے کہ میں نے کام کیا کرنا ہے. اسی لیے اٹس اے ویری ڈیپ ورڈ کہ آپ امت وسط بنیں. پھر دوبارہ یہ بات آ گئی کہ جدھر کہیں بھی ہو مسجد حرام کی طرف چہرہ پھیر لو. پھر دوبارہ ایک آیت آ گئی کہ جدھر کہیں بھی ہو مسجد حرام کی طرف چہرہ پھیر لو. اور اس آیت میں آیت نمبر 150 میں خاص طور پہ ایک بات پھر کہی جا رہی ہے، فَلَا تَخْشَوْهُمْ وَاخْشَوْنِي. اچھا، اس بیلنس کو لاتے ہوئے ایک پرابلم اور آئے گی، اور وہ کیا ہے؟ لوگ جو باتیں کریں گے. تو لوگوں سے نہیں ڈرو، مجھ سے ڈرو. خشیت کیا ہوتی ہے؟ یہاں پہ کوئکلی ہم ذرا خشیت کو بھی دیکھ لیں. خشیت اور جو خوف ہوتا ہے اس میں فرق ہوتا ہے. خشیت ہوتی ہے اٹ از بیسڈ آن نالج. جب ہم اللہ کو جانتے ہیں بڑا تو وہ خشیت ہوتی ہے. ہم ایسا نہیں ڈرتے، ہمارے اوپر روب ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کا. ہم کہتے ہیں اللہ نے سارا کچھ کر دینا ہے، اللہ نے ہمارے فیصلے کر دینے ہیں، تو ہمیں پرابلم نہیں ہونی چاہیے. خوف ہوتا ہے which is like a false alarm. جب وہ فالس الارم ہوتا ہے نا تو پھر ہم سے کام نہیں کیا جاتا، وہ ایک طرح سے ہمارے وہ فیئرز بن جاتے ہیں. تو یہاں پہ ہمیں بتایا گیا کہ جب انسان خشیت کے ساتھ رہتا ہے تو اللہ تعالیٰ اپنی نعمتیں ان کو دیتا ہے. سو دس برنگز اس ٹورڈز دی اینڈ. تو آج ہم نے جو بہت امپورٹنٹ میسج سیکھا کہ اب لیڈرشپ کس کے پاس ہے؟ ہمارے پاس ہے. سو وی ہیو اے رسپانسبل رول. ہم یہ نہیں کر سکتے جو دل چاہ رہا ہے کریں. We cannot copy other nations. We need to have our own identity as a believer. اور ہمیں کیا اپنے اندر لے کر آنا ہے؟ بیلنس. اور اس بیلنس میں ہم نے لوگوں سے نہیں ڈرنا، لوگوں کو نہیں دیکھنا. اور جہاں جہاں مجھے اپنی لائف میں کوئی چینج لانی ہے وہ مجھے لانی ہے، بیبی سٹیپس لے کر لانی ہے، اور اس چینج سے گھبرانا نہیں ہے. تو جب ہم یہ کریں گے تو پھر ہم اس رول پہ آئیں گے کہ لوگ بھی دیکھیں گے او مسلمان ایسا ہوتا ہے. اور انشاءاللہ آخرت میں جب ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملیں گے تو وہاں پر بھی ہم صحیح معنوں میں امتی نظر آئیں گے. تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق دے. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.